اب نبیوں کو بھی ماننا شروع کر دے خدا، تو پھر نبیوں میں اور محمد میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ نبیوں میں اور خدا میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ تو حق تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوا ہے. تو یہ لوگ بڑے ایموشنل تھے. جب ان کی فیملیوں کا نمبر آتا تھا تو پھر یہ قرآن کو، شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے. اب عبداللہ بن عمر جو عبد الرحمن بن عمر، غالباً نام کا مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے عیسائیوں، بے گناہ عیسائیت عورت ان کی بچیوں کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے، آنکھوں میں کراس بنائے. عثمان نے مقدمہ آیا، ان سے قصاص نہیں لیا کہ وہ عمر کا بیٹا تھا. دیکھا نا ان کی شریعتیں، ان کی یہ سب ان کے وہاں تک ہی ہیں. اسی طرح وہ دوسرا واقعہ ہے اپنا محمد بن ابو بکر کا، اس نے بڑا ظلم اٹھایا تھا. علی نے اس سے قصاص نہیں لیا. تو یہ تمہاری شریعتیں کہاں جاتی ہیں؟ دوسروں پہ لاگو ہوتی ہیں. جب عائشہ پہ بہتان بازی ہوئی اس بات کی کہ وہ شخص صہیب نامی، وہ حسین بھی تھے، بہت حسین تھے، کہ اس کے ساتھ کوئی معاملات ہیں، تو محمد یہی کہتے تھے عائشہ کو کہ اگر ہو گیا تو خدا سے مغفرت مانگو. یہ سنا میں نے. ہاں جی، اس وقت پتھر نہیں لگے، بھول گئے پتھر. ٹھیک ہے، تو یہ معاملات ہیں ان کی شریعتیں، ان کے قرآن جب اپنے پہ پہنچتے تھے نا تو لاگو نہیں ہوتے تھے. یہ سب دوسروں پہ لاگو ہوتے تھے. تو یہ وہ واقعات ہیں. تو یہ لا نبی آبادی کی جو عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس کی فاؤنڈیشن محمد نے تیار کی. عمارت جو ہے ان 4 خلیفہ نے بنائی. ورنہ اگر اس بات کو وہاں تک رہنے دیتے، قرآن تک، تو پھر یہ معاملات نہ ہوتے. اب وہ یہ آیت جو ہے یہ خدا کے کلام میں سے آیت ہے. اب میرے سامنے کلام رکھ دیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ جبرائیل کا کلام ہے، یہ محمد کا ہے، یہ خدا کا ہے. یہ ضرور کریں گے. ہاں جی، کریں، رکھیں میرے سامنے. میں آپ کو سب کو چھانٹ بیٹ کے بتاتا جاؤں گا. یہ ہے محمد کا کلام، یہ خدا کا کلام ہے. یا بنی آدم اما یاتی جنکم رسل منکم یقصون علیکم من آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ مطلب سورۃ بقرہ کی آیت ہے. اب تو مجھے بھلا گیا قرآن سارا، لیکن کبھی مجھے میں پورا حفظ تھا. ہاں جی. تو اب تو بہت، اب تو وہ عربی بھی یاد نہیں. تو اے آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئے. جیسے میں آپ سے کہہ دوں کہ بیٹے پھر کبھی اگر کوئی آئے یہاں پہ تو تم نے یہ کرنا ان کے لیے. اے آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئے تو تم ان کی اطاعت کرنا. یہ نہیں کہا کہ قتل کرنا، انویسٹیگیشن کرنا، کراس کوشچن کرنا، پوچھ کے ان کا حلیہ ٹائٹ کر دینا، پتھر مارنا نہیں. یہ الٹرنیٹو چھوڑا ہی نہیں خدا نے. تم ان کی اطاعت کرنا اور وہ کلام جو لے کے آئیں گے ہماری طرف سے ان کو سننا، اس کے باغی مت ہونا. تو جو آنے والا ہے وہ خدا کا پیغام نئے سے نئے لے کے آئیں گے. ہاں، یہاں پہنچ کے خدا نے فیصلہ کر دیا، اس کا جواب بھی دے دیا، لیکن انڈائریکٹ. اگر وہ جھوٹا ہوا تو پھر میں پکڑوں گا اس کو، کیونکہ جھوٹ مجھ پہ باندھا ہے نا. تمہارے پہ تو نہیں باندھا. تم اس پہ ایمان لے کے آئے کا سمینا وطانہ غفرانہ کا ربی کا، کہ ہم نے سنا، ایمان لے آئے، ہمیں معاف کر دے رب. تو تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے. وہ جھوٹا تھا، خدا کہتا ہے میں تمہیں جنتوں میں پہنچا دوں گا اس بات پر.
کہ تم جھوٹے پہ ایمان لائے تھے، میں پکڑوں گا اس کو جس نے جھوٹ بولا ہے. تو تمہیں حق ہی نہیں دیا کہ تم اس کو جھوٹا کہو. تو جو شخص نبی کو لائر کہتا ہے خدا کا تخت کانپ جاتا ہے اس بات سے جی جی کہ اللہ کے رسول کو ایک شخص زمین پہ جھوٹا کہہ رہا ہے. تو خدا نے کیا کہا، تم اس پہ ایمان لے آنا کیونکہ وہ نئی تعلیمات دے گا. تمہیں کیا ملے گا؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہیں ہم خوف اور غم کی حالتوں سے نکال دیں گے. اللہ. اب خوف اور غم اس دنیا میں آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتے. جی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے جہاں نہ خوف ہوگا نہ غم. یہ دونوں حالتیں جنتی حالتیں ہیں، نہ خوف ہے نہ غم ہے. خوف بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو ہم سفر ہے وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، انبیاء ہیں اور خدا کی ذات ہے وہاں پہ. تو پھر غم کہیں گا. ٹھیک ہے، تو یہ تعلیم خدا کی ہے. جی اب یہ تعلیم بھی قرآن میں نکال لو کہ اے ایمان والو، یہودی اور نصاری تمہارے ہمیشہ کے دشمن ہیں. نہ یہ جبرائیل کی تعلیم ہے نہ خدا کی تعلیم ہے، یہ محمد نے اپنی تعلیم لکھی ہے جی کہ یہ تمہارے ہمیشہ کے دشمن ہیں. تو قرآن کی تعلیم 3 چیزوں پر ہے. وہ 3 چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں وضاحت سے. تو جو وضاحت سے میں نے بیان کی ہیں ان کو مکس کر کے مسلمان کہتے ہیں سب قرآن خدا کی طرف سے. اسی لیے تو مسلمان پہ مصیبت پڑی ہوئی ہے. جی سمجھے کہ نہیں؟ اب جبرائیل کا پیغام ہے قرآن میں، اے محمد اس کے بعد تجھ پہ واجب نہیں، چاہے تجھے عورت کا کتنا ہی حسن پسند آئے، بس کر. کیونکہ یہ دھڑ دھڑ شادیاں کیے جاتے تھے. تو جبرائیل نے کہا کہ اب اس کے بعد چاہے کتنی خوبصورت ہوں تجھے کافی مل چکا ہے. صحیح. مسلمانوں کے لیے 4، اپنے لیے 13. پھر بھی بس نہیں ہوئی تو کہا کہ جو عورت ایک رات کے لیے نبی سے ہم بستر ہو وہ اس کے لیے کھلی چھٹی ہے. شادی ہو، شادی شدہ جو بھی ہو، کہے کہ میں آپ کو ایک رات. تو صحابہ بھی بڑے اونچے صحابہ تھے. وہ انس کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی آئی، اس نے کہا ابا جان آج ایک جوان لڑکی نے اپنے آپ کو 1 نائٹ اسٹینڈ پائے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں 1 نائٹ اسٹینڈ پائے، اور کہا کہ آپ اگر چاہیں تو میں حاضر ہوں آج رات کے لیے. تو کتنی بے شرم تھی، یہ تھی وہ تھی. تو حضرت انس جو تھے یہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا وہ تجھ سے بہتر تھی کہ محمد رسول کو اب پیش کر رہی ہے، اور تو دیکھ. تو کہہ یہ رہے تھے یہ کام تو کرتی جو اس لڑکی نے کیا. صحیح. مدی سست اور گواہ چست، صحابی بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے. ہاں، تو یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں. حارثہ کا بھی میں نے تو آپ کو واقعہ سنا دیا سارا، زید بن حارثہ کا. یہ سب واقعات کہ پھر وہ زید بن حارثہ کی اپنی اس کی بیٹی پہ نگاہ پڑی، محمد کی بیٹے کی بیوی تھی زینب. پھر وہ طلاق کروائی، پھر شادی کی اس سے. وہ سارا واقعہ پچھلے دور میں نے سنایا تھا آپ کو سارے. تو عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں نکودیمس کو، یہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں، پہلے اپنا انکار کر جاتے ہیں. کوئی نیک نہیں کہ مجھے کیوں نہیں کہتا ہے. پھر آسمان و زمین کی طرف گھوم گھما کے کہتے ہیں کوئی نیک نہیں.
میں بھی نیک نہیں، کوئی اور بھی نیک نہیں زمین و آسمانوں میں، نیک ایک ہی ہے، خدا واحد۔ تو اصل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ خدا نے کئی دفعہ کہا کہ اللہ نہ کہا کر، پھر میرے منہ سے اللہ نکل جاتا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، یہ عادت سی پڑ گئی۔ اللہ خدا مجھے کہتا ہے سچا والدین کہا کر، باپ کہا کر۔ تو میرا آسمانی باپ جو ہے وہ اصل ہے، باقی سب ڈالڈا ہی ڈالڈا ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈالڈا، اس کے حلال، خدا ہی ایک حلال ہے، اس کے بعد کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، چاہے کوئی کتنی اعلیٰ مخلوق ہو۔ میں نے کھربا ہاں مخلوقیں دیکھ لی ہیں جو فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، یہ نگاہیں جو ہیں خدا کے نور سے دیکھتی ہیں۔ ایک ہی ہے جو نیک ہے، ایک۔ عیسائیوں نے مت ماری ہوئی ہے عیسیٰ مقدس تھا، 3 شادیاں تو وہ مجھے بتا چکے ہوئی ہیں اس کی۔ پھر ایک کو کہا کہ میں آتا ہوں، جو ماریا میگلینی تھی، ترکی میں جدا ہو گئے کہ ہم ملیں گے، اس سے 3 بچے تھے، اور پھر واپس گیا کشمیر میں کراس کے بعد، کیونکہ وہ کسی سے پیار کرتا تھا عیسیٰ۔ وہاں پہنچا تو پتہ لگا کہ اس نے کسی سے شادی کر لی ہے، تو پھر وہاں کسی اور سے شادی کی۔ تو کوئی نیک نہیں ہے۔ ایک دن پطرس نے دیکھا کہ استاد یسوع ناصری کسنگ کر رہا ہے ماریا مگدلین کو، تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، کہنے لگا خدا کا، میں تو خدا کا بیٹا سمجھتا تھا، یہ کام کیا کر رہا ہے؟ تو یہ پتھرس کہ یہ تو اس کے ساتھ تو یہ میں نے دیکھا۔ وہ بھائی تیرا کیا کام ہے؟ وہ جو کچھ کر رہا کرنے دے، خدا نے اسے بیٹا کہا ہے۔ تو میں نے محمد کو یہی تو کہا تھا عالم رواں میں، جو قربانیاں تم نے دی ہیں تمہارے صاحب نے، وہ قربانیاں تو عیسیٰ نے دی نہیں۔ تم تو 24 گھنٹے لڑنے کے مرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ٹھیک ہے، شہید ہونے کے لیے۔ وہ اس سے تو مکھی بھی نہیں ماری گئی، وہ اپنی جان بچا کے، جان دے کے بچا کے چلا گیا۔ تو محمد مجھ سے کہتے تھے کہ میں خدا کے انصاف کو کیا کہوں، تو میں نے کہا خدا کے انصاف کی طرف نگاہ نہ رکھ، یہ نگاہ رکھ کہ خدا نے عیسیٰ ابن زکریا کو تیرے سے اوپر کیوں کر دیا۔ عیسیٰ ابن زکریا کا نور جو ہے اس میں اندھیرا نہیں، ان کے نور میں اندھیرے ہیں، یہ جنہوں نے بندے مارے ہیں نا، سب کے نور میں اندھیرے۔ تو میں نے کہا یہ نگاہ رکھنا کہ اس کے نور میں اندھیرا نہیں۔ اب عیسیٰ ابن زکریا سے میری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں بہت سی چیزیں میں نے ایسی پائی جو خدا میں ہیں۔ اب باقی انبیاء میں میری ملاقاتیں بھی ہوئیں، چاہے محمد ہو چاہے اور بہت سے نبی ہوں، ان میں بہت سی چیزیں ایسے پائیں جو شیطانی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے محمد سے یہ کہا، میں نے صرف اس بات پر توجہ کی ہے کہ اگر خدا کوئی، عیسیٰ نے کچھ بھی نہیں کیا، چلا گیا، بیٹھا رہا، روتا رہا کشمیر کے اندر، اور وہاں خدا سے معافیاں مانگتا رہا۔ 2 دفعہ ارادہ کیا، تھامس نے کہا جس نے تجھے قتل کروایا عدالت میں، سولی پہ چڑھایا، اب وہ تیری گواہی دیتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے، پھاؤ۔ تو بڑا دکھ ہوا، مسکرایا عیسیٰ۔ اب وہ کام کر رہا تھا جبرائیل اس کے ساتھ، جو ہماری کتاب بتاتی ہے۔ پھر نہیں گئے، تو 83 سال روتے رہے، تڑپ تڑپ کے 80 سال۔ تو بہت سی چیزیں جب میں نزدیک ہوا، میں نے اس میں
بہت سی چیزیں پائی جو خدا کی تھی، ہاں اور اس نے پھر بہت سی چیزیں ایسے بھی پائی جو یہودیوں کی ہیں، کہ یہودیوں کی آتے اس میں ہی ہیں کہ وارث شاہ آتا نہیں جاندیا پہ ہمیں کٹے پوری پوری. جی تو یہودیوں جو آتے میں نے دیکھی عیسیٰ ابن زکریہ میں، تو میں نے اس کو کہا کہ تیری یہ آتے مجھے اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی مدد کرنی ہو تو کھل کے کیا کر، نہیں تو بیٹھا رہے جنتوں کے اندر آرام سے، ہیں؟ جی نہ مدد کرنی نہ خلاف ہونا، آرام سے بیٹھا ہوا ہے تماشے دیکھ رہا ہے. تو جو چیزیں ہیں وہ حق ہیں. اب جی خدا نے مجھے کہا تھا کہ تو پاکستان اسلام کا کلچر چھوڑ، مذہب چھوڑ، اپنے پاکستان کی ٹریڈیشن بھی چھوڑ. میں نے اسی وقت ہر چیز کو خیر بات کہہ دیا تھا. میری طبیعت کسی پاکستانی سے ملتی نہیں، بالکل صحیح. میری طبیعت کسی مسلمان کلچر سے نہیں ملتی، عربا سے نہیں ملتی. میری طبیعت خدا والی ہوگی. جی جہاں ہمیں حق لے کے جائے گا ہم وہاں جائیں گے. یس اگر یہ حق ہمیں ملتا ہے برہما کے پاس تو ہم وہاں بھی جائیں گے. جی وشنو سے ملتا ادھر بھی جائیں گے. شیبو سے ملتا وہاں بھی جائیں گے. ہم جی بدھ سے ملتا وہاں بھی جائیں گے. ہمیں تو بچپن میں سچائی کی تلاش تھی نا، جی ٹھیک ہے؟ جہاں بھی حق ملے گا ہم وہاں جائیں گے. تو بہت سے انبیاؤں سے جب جنتوں میں باتیں ہوئیں، جب تک خدا کی باتیں ہوئیں تھوڑی سی وہ تو ٹھیک تھا. جب انہوں نے اپنی باتیں شروع کی میں نے کہا اب مجھے پرواز کرنی ہے، بس ہو گیا. یہ اپنی سننے کے لیے نہیں آئے ہم یہاں پہ. تو جہاں پہ جی خدا کھڑا ہو کر اعلیٰ عرفاں ان جنتوں میں اپنے واز دیتا ہے جو فرشتوں سے اوپر ہے، اور وہ جو بینگ ہیں وہ بلیو، جب وہ آتے ہیں تو ان کے نور اتنے بڑے ہیں جیسے آسمان کے بادل ہوں. تو وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو محلوں میں، تو وہاں جی جب وہ واز دیتا ہے خدا کا خود، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لائف چل رہی ہوتی ہے، جیسے پبلشنگ کی نہیں چلتی لائف. تو جی وہاں میرے الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، اگر میں کچھ کہتا تو خدا کے متعلق کہتا، واہ واہ اور اگر کچھ سنتا تو پھر خدا کے متعلق سنتا. ہاں یہ بات ایسے ہی پسند آئی خدا کو کہ خدا نے کہا میرے پیچھے، وہاں لکھا ہوا ہے زائے. خدا نے میرا نام زاہد نہیں رکھا، زائے، واہ زائے، واہ کہ جو پرانی دنیا ہے اس کو ضائع کر دیا ہوتا ہے. زائے، ختم کر، جی جی آگے کی. تو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. خدا کے سر کے اوپر وہ تختی ہے، لائف چل رہی ہے بلیو اور گولڈن. واہ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھو نا، میں نے ایک گولڈن جو دنیا تھی، آج اردو میں ہی رہے گا ساری یہ، جی جی تو وہ گولڈن جو بینگ انہیں کہا جاتا ہے وہ فرشتوں سے اوپر اعلیٰ جنت ہے بڑے کا. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک شخص محمد نامی ہے، وہ کہتا ہے کہ زائد میرے اہل ہاشم سے ہے، بنی ہاشم، ہمارے جی گھرانے اہل سے ہے یہ، اور وہ مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہوا، تو وہ ہمارا خاندان ہے، محمد کہتے ہیں، تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے جو گولڈن بینگ تھے جو فرشتوں سے بہت اعلیٰ عرفہ مخلوق ہے، میں نے کہا اگر تم چاہو تو کچھ دیر کے لیے ان کو میں آنے دو، چھٹیاں گزار لیں. جی